حامد کی بوکھلائی ہوئی مردانگی نے ہوش سنبھالا اور اس کی ایک زوردار داڑ نے شاہدہ کی بولتی بند کر دی۔ بکواس بند کر شاہدہ، نہیں تو ابھی کے ابھی تیرا قصہ ختم کر دوں گا 3 لفظ بول کر۔ خبردار جو اب ایک بھی آواز نکلی۔ شاہدہ کسی ناگن کی طرح سانسوں کی جگہ پھنکاریں بھرتی کبھی حامد اور کبھی پیچھے کی طرف کھڑی ہوئی نین تارا کو دیکھ رہی تھی۔ او اللہ کی بندی، ذرا سا خوف کر لے، تجھے اپنے شوہر کی بھی پرواہ نہیں، اپنے دل کی جلن بجھانے کے لیے کسی یتیم کی چادر کیوں گندی کر رہی ہے؟ یہ الفاظ بولتے ہوئے حامد اپنے والدین کو سمیٹ کر باہر نکل گیا اور پیچھے اس کا عتاب سہنے کے لیے اکیلی نین تارا رہ گئی۔ وقت کا وار بہت ظالم ہوتا ہے، جب کسی کے منہ پر لگتا ہے تو صرف عارض آنکھیں اور لب ہی نہیں پورے وجود پر زخم ڈال دیتا ہے۔ کمرے کی دیوار میں سمٹی لرزتی کانپتی نین تارا کو یوں ہی لگا تھا کہ اس کے چہرے پر بھی وقت اور حالات کا سب سے زوردار تماچا پڑنے ہی والا ہے۔ لیکن کون سا وقت کس کے لیے کیا رقم کرتا ہے، یہ فیصلہ کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ بلکہ یہ کیا، سبھی فیصلے کرنے کے لیے ٹھونک بجانے کے لیے کوئلے کو ہیرا اور سونے کو کندن بنانے کے لیے وہ بیٹھا ہے اوپر اللہ، جو سب سے عظیم بھی ہے اور باخبر بھی۔ اور تیری یہ مجال، تجھے تو میں ابھی سبق سکھاتی ہوں۔ خالی کمرے میں رہ جانے والے سب سے آسان شکار پر شاہدہ کی نظر اب پڑی تھی۔ اس کا وزنی وجود زمین پر ایک ایک قدم احسان دھر کے رکھتا تھا، اس وقت مثالی پھرتی کے ساتھ آتش دان کی طرف لپکا۔ اس نے کھینچ کر ایک سلگتی لکڑی اس میں سے نکالی اور واپس نین تارا کی طرف لپکی۔ لکڑی موٹی اور بھاری تھی، گرم تھی، انگارہ سی دہکتی ہوئی۔ اس کے دن پورے ہونے والے تھے، وجود بے ڈب، چال غیر متوازن اور اس پر گیس کے اٹھان کی چڑھتی پھرتی۔ قدم بھر دور جب وہ نین تارا تک پہنچی، نین تارا بری طرح ڈر کر دیوار سے جا لگی اور ٹھیک اسی لمحے شاہدہ کے وجود میں درد کی ایسی زوردار کاٹتی ہوئی لہر دوڑی کہ اس کی کڑاہ نکل گئی۔ ذرا سا جھک کر اس نے خود کو سنبھالنا چاہا۔ اس سمے نین تارا نے بھی اس کی تکلیف اور بے بسی کو محسوس کیا۔ وہ ذرا سا آگے کی طرف جھکی اور شاہدہ کے ہاتھ سے لکڑی چھوٹ کر سیدھی اس کے گال سے جا لگی۔ ہائے اللہ! تکلیف سے نین تارا تڑپ سی گئی، چہرے پر جیسے کسی نے جلتا ہوا انگارہ ڈال دیا ہو۔ اس نے دوہری ہوتے ہوئے پوشیدہ شال کا گولا بنا کر منہ پر رکھا اور زمین پر گرتی شاہدہ کو دیکھا۔ بس لمحوں کا فاصلہ تھا اور زندگی بھر کا کھیل۔ تائی اماں، تائی اماں! کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلا اور آدھے چہرے پر چادر کا گولا بنا کر رکھی نین تارا اڑتی ہوئی اندر آئی۔ بھابھی کی حالت خراب ہو گئی ہے، آپ جائیں، میں دائی کو بلاتی ہوں۔ بادل برسنا شروع ہو چکے تھے، مینہا چھاجوں چھاج برس رہا تھا۔ حامد نے اماں کے پیچھے نکل کر صحن میں دیکھا۔ تر تر برستی یک ٹھنڈی بارش میں وہ دائیں ہاتھ سے اپنا گال دبائے صحن میں بڑے پانی سے زور زور کر بھاگ رہی تھی۔ 7 گھنٹے، 7 گھنٹے، 7 صدیوں کی محنت یوں گزرے تھے، گویا بھاری لوہے کے ڈنڈے کو تھامے 2 پہاڑوں کے درمیان تنے ہوئے رستے پر چل کر گزرے ہوں، مگر پھر بھی ان 7 گھنٹوں کے اذیت ناک انتظار کا انجام مکمل راحت پر نہیں ہوا۔ حامد بے شک باپ بن گیا، لیکن اس کی بچی کی ماں اپنی اولاد کی شکل دیکھے بنا ہی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ گاؤں کی بہت پرانی دائی تھی، بے حد تجربہ کار، جس کی انگلیوں پر پورے پنڈ کی زچاؤں کا حساب رہتا تھا۔ جس وقت، جس طوفانی رات نین تارا نے اپنے آج جلے چہرے پر پڑے ٹھنڈے پانی کی جلن کو محسوس کرتے اس کے گھر کا دروازہ پیٹا، اس رات کو کسی کے فارغ ہونے کی نوید نہ تھی۔ اور پھر نین تارا، اسے دیکھ کر تو دائی فریدہ ویسے ہی ہل کر رہ گئی، پر ابھی تو اس کا ٹائم نہیں ہوا، ابھی تو 9واں لگنا تھا۔ دائی اماں جلدی کرو! کنواری لڑکی کے منہ سے ایسی کھلی ڈلی بات کسی انہونی کے ہونے کی نوید تھی۔
رب خیر کرے۔ دائی اماں نے نین سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی اور بڑا سا چھاتا کھول کر پانی میں نین کو بھی چھاتے تلے لیتے آ رہی تھی۔ پھر حامد، تائی اور تایا نے دیکھا نین تارا کس طرح پوری رات مصلے پر بیٹھی اپنے جلے ہوئے چہرے کی ساری تکلیف بھلائے اس عورت کی تکلیف ٹل جانے کی دعا کرتی رہی۔ جیسے جیسے شاہدہ کا راہیں بڑھتی گئی، نین تارا کی ہچکیاں بلند ہوتی گئیں، یہاں تک کہ ایک وقت میں تائی کو خود اٹھ کر اسے گلے لگا کر تسلی دینی پڑی۔ اور یہ اجنبی منظر اس گھر کے فرد نے ہی نہیں بلکہ در و دیوار نے بھی پہلی بار دیکھا تھا۔ فجر کی اذانوں کے بعد دائی نے کمرے میں چھائی خاموشی توڑ کر سب سے پہلے تائی کو آواز دی، سکینہ، اڑیو سکینہ۔ ساتھ ہی کسی ننھے فرشتے نے معصوم باریک آواز میں رو کر دادی کو پکارا تھا۔ سکینہ تائی تڑپ کر اندر پہنچی۔ نین تارا نے جائے نماز سمیٹی۔ حامد نے کرسی سے اٹھ کر دروازے کو دیکھا۔ تائی بھی کھنکھارتی ہوئی اپنے کمرے سے نکلی، گویا سب ہی اس خوشحال منظر کا انتظار کر رہے تھے۔ جب تائی بھیگی آنکھوں اور مسکراتے لبوں سے بچے کو لے کر کمرے سے برآمد ہوئی اور مبارک سلامت کا شور مچاتی، لیکن شور تو مچا مگر مبارک سلامت کا نہیں، تائی کے بین کا۔ تایا ہڑبڑایا، حامد کے حواس چھوٹے اور نین تارا کے ہاتھ سے جائے نماز